اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متواضع وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا، انی کان لی قرین، یہ اہل جنت ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، یقول وانک لمن المصدقین، مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو، کتنی بے تکی بات ہے، اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی، اور یہ کہ مٹی، باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھو گے، تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا۔ فاطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا اس کو جہنم کے، دوزخ کے گویا کہ بیچوں بیچ اس کی تہ میں۔ قال، وہ کہے گا، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں، یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا، ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے، کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے، یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا؟ وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے، نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں،
کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ کہاں درخت کہاں آگ؟ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہے۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور اس کے گابھے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر۔ ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا، لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں۔ انہم الفوا آباہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا گمراہ، بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی۔ پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ۔ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، اور بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے۔ مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین۔ تو متکلمین کے اس مشائین کا، ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، وہ تو جا رہی ہے، وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی۔ تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں۔ انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے، پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کا، تم دیکھ لو کیا کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا۔ صدق اللہ العظیم۔